ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ زبان پہ جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے۔ جہاں کوئی نام کام نہ آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، اس مختصر سے وقت میں سورۃ البقرہ کی چند ایک آیات اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت و شان کے حوالے سے بات ہوگی۔ رب ذوالجلال حقائق جاننے کے بعد مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس گھر کو؟ اللہ کو سلامت رکھے، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو۔ ہمارے لیے مرکز کس کو بنایا؟ خانہ کعبہ کو۔ لیکن ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت اس کی نہیں کرتے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے، حجر اسود اسی کے ساتھ دروازہ ہے، اور اسی کی سیدھ میں ایک میٹل پتل کا ایک جنگلہ سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس کے اوپر قدموں کے نشان ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، کاش مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لیں۔ ہم جو ایک چھوٹی سی چٹائی گھروں میں بچھاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جائے جگہ، نماز پڑھنے والی جگہ، اس کو اپنے لیے جائے نماز بنا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں 4 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی۔ یہ نہیں کہا کہ 4 باتوں میں کہا کہ 4 باتوں میں میں نے اللہ کی موافقت کی، معافی چاہتا ہوں، 4 باتوں میں میں نے اپنے اللہ کی موافقت کی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، حالانکہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم نے دیا تھا۔ آپ کی خواہش کا اظہار کرنا ہوتا، اللہ قرآن کو وحی بنا کے قلب مصطفیٰ پہ نازل کر رہا ہوتا، لیکن ادب کا تقاضا یہی تھا۔ فرمانے لگے کہ 4 باتوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ پہلی بات، میرا دل چاہتا تھا کہ اس مقام کو اللہ تعالیٰ جائے نماز بنا دے۔ اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب آج کے بعد اس مقام کو اپنے لیے سجدے والی جگہ بنا لو۔ دوسری میری خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام کی ازواج
گھروں سے جب رات کو نکلتی ہیں تو انہیں اپنے اوپر چادر تاننی چاہیے، یہ پردہ کر کے نکلا کریں۔ میں نے اس خواہش کو، یہ خواہش، یہ تمنا میرے دل میں پیدا ہوئی، اللہ نے سورہ توبہ میں پردے کی آیات نازل فرما دی۔ میری تمنا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام منافقین کا جنازہ نہ پڑھا کریں، بس یہ میری خواہش کا آنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب آج کے بعد منافقین کا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ اور چوتھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ جو بدر کے قیدی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، انہیں قتل کریں، لیکن حضور تو رقیق القلب تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، غریب پرور تھے، یتیموں کے سہارا تھے، یتیموں کے والد تھے، بے سہاروں کے سہارا مصطفیٰ تھے، لیکن حضور نے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے محبوب چاہیے یہ تھا ان بدری قیدیوں کو آپ قتل کر دیتے، لیکن اب جو ہوا صحیح ہوا۔ تو کہتے ہیں 4 باتوں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ تو چوتھی بات یہ تھی کہ اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، مقام ابراہیم کو اپنے لیے بولیے کیا بنا دو، جائے نماز بنا دو، مصلی بنا دو۔ یہاں بات رک گئے، چونکہ سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہے تو آپ کے جگری یار مولا علی شیر خدا کا بھی ہم تذکرہ کرتے چلیں۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت پاک ہوئی مکہ پاک میں۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بزبان مصطفیٰ سنتے ہیں۔ حضور نے کس طرح آپ کی عظمت کو بیان کیا؟ جامعہ ترمذی کے اندر ایک پورا باب ہے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم سر کرنے کے لیے مولا علی کو لشکر کا امیر بنا کے روانہ کیا۔ واپس پلٹے، کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، مولا علی شیر خدا نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آپ سن بھی رہے تھے اور آپ کا چہرہ سرخ بھی ہو رہا تھا، آپ کے چہرے سے غصے کا اظہار ہوا۔ فرمانے لگے کہ اے لوگوں سنو، علی یم منی وانا منہ، علی وہو ولی کل مؤمن۔ اے لوگوں سن لو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ بھی علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، علی شیر خدا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا علی مولا ہے۔ اس حدیث کو حدیث غدیر خم بھی کہتے ہیں، ایک تالاب تھا پانی کا، اس مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے۔ علی شیر خدا کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ آپ غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کے بھائی بنا دیے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے علی کی عظمت و شان کیا ہے۔ اے لوگوں سنو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ جو علی ہے یہ دنیا اور آخرت میں پاک محمد علیہ السلام کا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی علی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی، بولیے کون ہے؟ علی ہے۔ یہ جامع ترمذی پورا ایک باب ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، علی شیر خدا کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا جائے جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات ایک رسم کے طور پہ اجاگر ہو رہی ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو نہیں پتا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جب تک پتہ نہیں چلے گا ہم سمجھ لیں گے ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ یہ جشن مولا علی کے نام سے اس کو آپ نے صحیح اینگل سے لینا ہے، مثبت منفی نہیں لینا۔ اس کو آپ نے یہ رنگ نہیں دینا کہ میں مولا علی شیر خدا کی عظمت کے خلاف بات کر رہا ہوں، ہم اس کے منکر ہیں نہیں،
ہم تو علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں. ہماری محافل، ہماری مجالس اور ہمارے خطبے، ہماری کوئی تقریر اس بات کے بغیر کمپلیٹ مکمل ہوتی نہیں جب تک ہم نعرہ حیدری بلند نہیں کر لیتے. ہمارا عقیدہ ہے ذکر علی عبادت، زیارت علی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے، جشن مولا علی کے عنوان سے اس ٹائٹل سے اشتہارات لگائے جاتے ہیں. پھر رات کو مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اس میں پہلے ڈھول کی تھاپ پہ ناچا جاتا ہے، پھر گانے باجے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ اس انداز کی قوالیاں اور نعتیں سنتے ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف منافی ہیں. اور گانے کی طرز پر قوالی بھی جائز نہیں، گانے کی طرز پہ نعت بھی جائز نہیں. جو یہ ماحول بنا کے ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مولا علی شیر خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، نہیں. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا، فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، دو گروہ ایسے ہوں گے جو علی شیر خدا کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کتنے گروہ؟ فرمایا ایک وہ گروہ جو محبت میں غلوف کرے گا، علی شیر خدا کی عقیدت میں، محبت میں، پیار میں، الفت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اس کے اندر خود اپنی پاس سے باتیں عائد کرے گا. یہ ناچنا بھی وہ علی شیر خدا سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ فلاں جو بدعت ہے، فلاں کام، یہ بھی علی شیر خدا کے ساتھ وہ منسوب کر رہے ہیں ان کی طرف. تو کہا یہ کام بالکل ٹھیک. کہا ایک وہ گروہ ہوگا جو میری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ وہ شرک کر بیٹھے گا، بدعت کرے گا، یہ گروہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک وہ گروہ جو مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس وجہ سے وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اے لوگوں، مومن علی سے محبت کرتا ہے، مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے. پہچان کیا کروائی مومن اور منافق کی؟ کہا علی کا نام سن کر جس کا چہرہ چمک جائے سمجھو مومن ہے، اور جس کا چہرہ جل جائے سمجھو منافق ہے. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اگر دیکھنا ہوتا کہ ہماری مجالس میں منافق کون ہے، مومن کون ہے، ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری. علی کا نام بلند کر لینے سے پتہ چل جاتا، جس کا چہرہ چمک جاتا اور جس کا چہرہ بجھ جاتا وہ منافق ہوتا. تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے میں نے بات عرض کر دی. اس سے پہلے عرض کر رہا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں بنا لو جائے نماز کس کو؟ مقام ابراہیم کو. کس کو؟ مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا دو. جو دیکھ کے آئے ہیں وہ ذرا تصور رکھیں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ بار بار میرے سمیت جانا نصیب فرمائے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں. وہ ایک پیتل کا جنگلہ، اس کے اندر ایک فریم کے اندر ایک پتھر ہے، یار وہ عام پتھر ہے، کوئی اس کی وقت کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے. اس نے قدم ابراہیم خلیل اللہ چومے، رب ذوالجلال نے اسے اپنی نشانی بنا دیا. کہا یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی عظمت کرنا ہے. اے میرے محبوب اس مقام کو اپنے لیے جائے نماز بنا دو. آج سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں نا، کوئی 1500 1550 سال کے لگ بھگ، اس صدی میں جب سلطنت عثمانیہ تھی، اس دور میں مکہ پاک میں بیت اللہ میں 4 مصلے بچھائے جاتے تھے. بولیے کتنے؟ 4 مصلے بچھائے جاتے تھے. ایک حنفی مصلہ، ایک حنبلی، ایک شافی، ایک مالکی. یہ 4 مسالک کے ائمہ اور الگ الگ مصلے تھے، الگ الگ امام ہوا کرتے تھے. یہ 300 سال تک بچھے رہے. بعد میں
سعودی حکومت آئی، انہوں نے پھر یہ سارے مسلح اٹھائے، ایک مسلح پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ مسلح اسی جگہ پہ بچھایا جہاں ابراہیم علیہ السلام کا وہ قدم پاک پتھر لگا ہوا ہے، مقام ابراہیم، اسی مقام پر آج امام کعبہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے لوگوں اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ اسماعیل کن کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، ان دونوں سے ہم نے وعدہ لیا۔ جب انہوں نے ہمارے بیت اللہ کو بنایا، گھر تعمیر کیا، تو ہم نے کہا ہم سے وعدہ کرو۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ہم سے عہد کرو، ہم سے وعدہ کرو، ہمارے اس گھر کو ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و خلیل اور اسماعیل ذبی، ہمارے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ کرو۔ اس کی صفائی ستھرائی بھی تمہاری ذمہ داری ہے، بنایا بھی انہوں نے، اور اس کو دیکھ بھال کرنا، اس کو صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، اے ابراہیم اور اسماعیل یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے۔ آج بھی وہ وعدہ نبھایا جا رہا ہے، اور یہ کام سونپا کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے سونپا؟ اب یہ سونپنے والا، ذمہ داری لگانے والا اللہ ہے، کرنے والے بولیے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ انبیاء مسجد کی صفائی کریں، اور ہم جس جگہ پہ آ کے نماز پڑھیں، چٹائی پہ ہمیں کوئی تنکا نظر آئے، ہم خود نہ اٹھائیں، امام سے آ کے شکایت کریں۔ آج صفائی کا انتظام بہتر نہیں تھا۔ قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ایمان والوں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک کالم نگار نے بہت خوبصورت کالم لکھا، وہ کہتے ہیں سعودی حکومت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عہد کو اس طرح اللہ نے ان کو توفیق دی، ان سے یہ وعدہ پورا کروایا کہ آج مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کے لیے 4000 ملازم ہیں، اور طواف بھی بند نہیں ہوتا، طواف بھی چلتا رہتا ہے۔ اسی دوران یہ ملازم گاڑیوں پہ بیٹھ کے، اور گاڑیوں میں انجن نہیں ہے، بیٹری پہ چلتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں بلند آواز بھی نہ آئے۔ اس طریقے سے یہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک کالم نگار نے کالم لکھا ہے اور کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ گیا، میرے بچے وہاں اسکول میں داخل تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ہم یہ خطبوں میں، تقاریر میں، مجالس میں، محافل میں پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اکثر آپ خطبے میں سنتے ہیں کہ صفائی آدھا، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم یہ سننے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک، عمل سے بالکل فارغ ہیں، عمل ہم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خیال کیا، اپنی بیگم کو ساتھ لیا کہ چلوں سکول میں بچے داخل کروائیں، پوچھ کے آؤں، جس طرح ہم بھی جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں کیسا ہے، کوئی بدتمیزی تو نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو میری نظر پڑی، میرا بیٹا سکول کی سیڑھیاں صاف کر رہا ہے اور میری بیٹی سکول کے واش روم صاف کر رہی ہے۔ میرا خون کھولنے لگا، کیونکہ میں پاکستان کے کلچر میں پلا بڑا تھا کہ ہم اتنی فیس دیتے ہیں، مہنگے سکول میں داخل کروایا ہے، اور ہمارے بچوں کو انہوں نے سکول کی صفائی ستھرائی پہ لگایا ہوا ہے۔ جب میرا رنگ بدلا تو ٹیچر نے مجھے بٹھایا، اس نے مجھے پانی پیش کیے، کہا حوصلہ کرے، ہمارے سکول کا نہیں بلکہ ہمارے ملک وزیر اعظم سے لے کے تمام وزراء اور نیچے طبقے تک سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، دفاتر کے اندر یہ ایک اصول ہے، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں کے پہلے پیریڈ میں 40 منٹ بچوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جاتی ہے، اور اسکول کے ہیڈ سے لے کر نیچے عملے تک بچوں سمیت سارے اسکول کی صفائی کرتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ ایسی ہم نے تربیت کر دی کہ ہمارے علاقوں کے، ہمارے اس ملک کے نشائی جو سگریٹ پیتے ہیں ان کی بھی ایسی تربیت ہے
کیونکہ ہم نے شروع سے ان کی نسلوں کے اندر، رگوں کے اندر یہ بات انڈیل دی ہے کہ بچوں صفائی ستھرائی آدھا، وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی کے اس فرمان پہ پورا وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم پڑھنے کی حد تک ہیں، وہ عمل پیرا ہیں کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ جو تمباکو اوپر جل جاتا ہے نا جو پھینکتے ہیں ہم، وہ تمباکو بھی پھینکنے کے لیے انہوں نے اپنی پاکٹس میں ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے ملک کی گلیوں کی سڑکوں کے اوپر ڈالتے، اور ہمارا مسلمان پان کھاتا ہوا گاڑی کا شیشہ ایسے اتارتا ہے اور وہیں پچکاری پھینکتا ہوا چلا جاتا ہے، نہیں خیال کرتا پیچھے کسی کی گاڑی خراب ہو رہی ہے، کسی کے کپڑوں پہ پڑ رہا ہے۔ ہم صرف زبان کی حد تک نے عمل سے، وہ کہتے ہیں کالم نگار کے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے، یہ تو پڑھا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاج والے آقا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود اپنی سلائی کر لیتے تھے، اپنی جوتی بھی خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے گھر میں ازواج کے ساتھ کام کاج بھی خود کرواتے تھے۔ یہ تو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے آفس کی ٹیبل اور چیئر اپنے ہاتھ سے صاف کرنا اپنے لیے، ہم نے تو پانی کا گلاس بھی پینے کے لیے ملازم رکھا ہے۔ تو پھر بتائیے ہم کیوں پیچھے ہیں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے، اگر ہم اپنے گھروں کی، اپنے محلے کی، اپنی گلیوں کی، اپنے دفاتر، اپنی فیکٹریوں کی صفائی اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیں، وہاں کوئی عملہ صفائی والا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں سب کچھ ہے، اس لیے ہم بالکل نکارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے۔ یاد رکھنا مساجد کی صفائی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور کرنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بخاری و مسلم میں بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے پہ کتنی فضیلت۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد کی آ کے صفائی کیا کرتی تھی پردے میں رہ کر، کچھ دن نظر نہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ عورت آتی تھی نظر نہیں آتی، کہاں چلی گئی ہے؟ عرض کیا آقا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا آقا وہ دور سے آتی تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ قبر پہ تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ایسے دعا کی جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ اس عورت کی بخشش فرما، اس لیے یہ تیرے گھر سے محبت کرتی تھی، تیرے گھر سے پیار کرتی تھی۔ بتایا کہ اے لوگوں مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا کوئی معمولی کام، یہ انبیاء کی سنت ہے، اس کی طرف میں نے اور آپ نے توجہ کرنا ہے۔ اپنا لباس بہترین صاف ہو، جسم کی صفائی، لباس کی صفائی ستھرائی، گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا۔ آج کی مجلس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بولیے کیا ہے؟ سنت مبارکہ۔ یہ ہمارا دربار ہے نا قریب میاں میر سرکار، موضوع سے ہٹے نہیں ہے، انشاءاللہ موضوع کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تربیت بہت ضروری ہے، مجھے اپنی بھی کرنا ہے، ہمیں آپ کی بھی کرنا ہے، یہ فرض ہے کہ ہمیں اپنی صفائی ستھرائی کا خود خیال رکھنا ہے۔ یہ میاں میر سرکار دربار میں نا گرو نانک، یہ ہندوؤں کے پیشوا ہیں یا سکھوں کے؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے آپ بیدار ہیں نا، کہیں بور تو نہیں ہو رہے نا کہ آج قاری صاحب کس پاسے طور پہنے۔ یہ ضروری ہے دوستوں، مسجد کی صفائی آپ کو ملتی ہے، لیکن ہم نے سیکھنا یہ کہ کوئی گند ہے تو ہم نے خود اٹھانا ہے، کسی سے نہیں کہنا، اپنی جگہ آپ خود صاف کرنا ہے۔ تو پھر دیکھنا ہمارے جسموں سے، ہمارے محلوں سے، ملکوں سے، شہروں سے یہ بیماریاں ساری اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہ تب اٹھیں گی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جب ہم کوشش کریں گے۔ تو میں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اللہ کبھی اس کی تقدیر بدلتا نہیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمت کرنا پڑے گی۔ یہ میاں میر سرکار کے وہ شاگرد تھے، گرو نانک سکھوں کے پیشوا، وہ یہاں آیا کرتے تھے، انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، بعد میں وہ بدل گیا۔ تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کی جہاں لوگ آ کے چپلیں اتارتے ہیں نا، یہ باہر والی حصہ، یہ میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھ سے جوتیوں والی جگہ صاف کیا کرتے تھے، اور مسجد کے جھاڑو کے ساتھ نہیں، وہ جو آپ رومال اپنے اوپر اوڑھتے تھے نا، اسی کی صافی بنا کے نا آپ مسجد کی جوتیوں والی جگہ صاف کیا کرتے تھے۔
گرو نانک شاگرد تھا، اس نے دیکھا تو اس نے اپنے پیروکار، اپنے زائرین جو آتے تھے ملاقات کے لیے، شرط تھی کہ تم آؤ گے تمہاری جوتیاں تمہارا پیر اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا۔ گرو نانک کیوں؟ کہا میں اپنے من کو مار رہا ہوں، تو شے کچھ نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اقبال کہتا ہے خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ جوتیاں صاف کرتے تھے۔ آج آپ گرو نانک چلے جائیں نا ننکانہ صاحب، تو وہاں پہ آپ کو ارب پتی لاکھوں پتی سکھ اپنے ہاتھ سے جوتی والی جگہ پہ پوچا لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، صفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا ہم نے اپنے پیشوا سے سیکھا ہے، اور ہمارے پیشوا نے ہمیں بتایا الطہور شطر الایمان، کیا ہے لوگوں صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگر ہم صرف صفائی ستھرائی پہ توجہ کرنے لگ جائیں تو سمجھے ہم نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو کہا ایمان والو، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تم نے کیا کرنا ہے؟ بولیے، صاف رکھنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا تم نے انتظام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ نبھایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ رحمت بھی میرے خلیل نے مجھ سے کہا کہ اے رب ذوالجلال، اس شہر کو، بولیے کس شہر کو؟ اس شہر کو، بیت اللہ کو، مکہ پاک کو، اے رب ذوالجلال ایسا امن والا بنا دے کہ لوگ یہاں آئیں، قاتل بھی اندر آ کے چھپ جائے تو اسے بھی لوگ پناہ دے دیں، ایسا امن کا اس کو مرکز بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے جو باشندے ہیں، اس کے جو رہنے والے ہیں، اے رب ذوالجلال انہیں پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرما، انہیں ایسے اعلیٰ قسم کے پھل عطا فرما۔ وہ زرخیز زمین نہیں ہے، مدینہ پاک کی زمین پھر بھی زرخیز ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں، دیگر اشیاء ہوتی ہیں، لیکن مکہ تو سارا پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ یہ سب سے نیچے والی جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے، دائیں بائیں سارے پہاڑ ہیں، اور یہ سڑکوں سے 30-35 فٹ نیچے ہے۔ بارش ہوتی تھی تو سارا پانی پہاڑوں سے بہتا ہوا یہ حتیم کعبہ میں، حرم پاک میں آ کے جمع ہو جاتا تھا۔ اس وقت تو یہ جدید سسٹم نہیں تھا، لوگ بالٹیوں کے ساتھ پھر اپنے انداز سے پانی نکالتے تھے۔ اب تو بڑی بڑی موٹریں ہیں نا، بارش کا پانی وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ نیچے والا حصہ، نیچے والی جگہ ہے، پہاڑی علاقہ، زرخیز زمین نہیں ہے، لیکن دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال اس شہر کے رہنے والے باشندوں کو اپنی جناب سے رزق بطور پھل عطا فرما۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہر قسم کا برانڈ، وہ پہننے والا ہو، پینے والا ہو، کھانے والا ہو، آپ کو حرم کعبہ میں میسر آتا ہے۔ وہاں نہ کیلا اگتا ہے، نہ کنو ہوتا ہے، نہ آم ہوتا ہے، لیکن ہر قسم کا اعلیٰ نسل کا پاکستان سے، یمن سے، مصر سے پھل جو تیار ہوتا ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی کا وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ذوالجلال یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہائشیوں کو پھل کی صورت میں من الثمرات رزق عطا فرما۔ اللہ نے کہا ہم نے تیری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو وہاں پہ بہترین قسم کا پھلوں کا انتظام، دیگر اشیاء کا انتظام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر رہتے ہوئے جو آج ہم نے تربیتی اجتماع میں کچھ سیکھا، اللہ مجھے آپ کو صحیح باتیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ٹائم باقی ہے، آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ کو اٹھنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ناراض بھی نہ ہونا۔ نماز استسقاء، استسقاء کا مطلب ہے بارش مانگنے کی دعا۔ بولیے کس کی دعا؟ آپ بھی بڑے محققین ہیں ماشاءاللہ، تحقیق کرنا جانتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب ہم سے زیادہ کوئی چلاتا نہیں، فیس بک ہم سے زیادہ کوئی دیکھتا نہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو محققین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بارش کی اشد ضرورت ہے۔ اگر بارش نہ ہوئی تو پانی ختم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث نبویہ کہتے ہیں اللہ نے اتنے ذخائر پیدا کیے ہیں امت کے لیے، مخلوق کے لیے اتنے ذخائر کہ یہ اتنی اور بھی آ جائے نا استعمال، اس سے بھی دگنا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمت ختم ہو سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں
سابقہ انبیاء کے دور میں بارش نہیں ہوتی تھی، اسے قحط سالی کہا جاتا ہے، تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے انبیاء اپنی اقوام کو کھلے میدان میں لے آتے تھے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، ترمذی نے صحاح ستہ کی 6 کتب کے اندر ایک باب ہے، باب نماز استسقاء۔ اس باب کے اندر احادیث نقل کی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی تھی، آپ نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، کھلے میدان میں تشریف لے آئے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ہم آج جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے فرض میں؟ اور ایک اور نماز بھی ہم پڑھتے ہیں سال میں 2 دفعہ، اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عیدین 2 رکعتیں۔ تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اس میں آپ نے جہری قرات کی اور اس کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ بلند فرمائے۔ باقی دعاؤں میں حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، ایسے ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے، ایسے فرما دیتے، لیکن نماز استسقاء میں آپ کو ہم نے دیکھا آپ نے اپنے ہاتھ ایسے بلند فرمائے اور سر کے اوپر آپ کے ہاتھ چلے گئے، یہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی، ایسے ہاتھ اٹھائے، عرض کی رب ذوالجلال ہم تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں، ایسی مفید بارش عطا فرما، ہمارا غلہ بھی اگائے، ہمارا اناج بھی اگائے، ہمیں نقصان نہ دے، ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر آپ نے اپنے اس ہاتھ کو ایسے پلٹایا، یہ ہاتھ کا سامنے والا حصہ پہلے اوپر تھا دعا میں، پھر آپ نے اس کو ایسے پلٹا، ہتھیلی نیچے آ گئی، پشت آپ کی اوپر چلی گئی اور پشت کو ایسے کر کے فرمایا یہ دیکھو اللہ نے موسم کو ایسے بدل دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں چل چلاتی ہوئی دھوپ میں ہم گئے تھے، سرکار کے ہاتھ ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ ہم بارش کے قطروں سے بھیگنا شروع ہو گئے۔ بارش برسی، نبی کریم علیہ السلام نے اوپر چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، اپنی چادر کو ایسے اتار دیا، اپنا سینہ ایسے کھولا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ بارش کے قطرے ابھی ابھی میرے اللہ کی جناب سے ہو کر آ رہے ہیں، اللہ کی جناب سے ہو کر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کیا آقا ہلاک ہو گئے، جانور پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، غلہ نہیں ہو رہا، اناج نہیں ہو رہا، مہربانی فرمائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں مسجد کی ابھی دروازے سے باہر باغ میں نکلے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جمعے کو دعا کی، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ آ گیا، بارش بند، ہمارے گھر کی چھتیں ٹپکنے لگی۔ وہی آدمی کھڑا ہوا، عرض کی آقا دعا فرمائیں بارش اپنا رخ موڑ لے، یہ نہیں کہا کہ بارش بند ہو جائے، اگر حضور فرما دیتے پھر کبھی بارش، کہا حضور بارش بند کا نہیں کہہ رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ بارش کا رخ موڑ دیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ نے رسول کو اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے، مصطفیٰ اگر ہاتھ کا اشارہ کر دیں اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اشارہ کر دیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیتا ہے۔ عرض کی آقا یہ اس کا رخ موڑیں، آپ علیہ السلام نے خطبے کے دوران ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، ادھر کیا بادل ادھر چلا گیا، ادھر کیا بادل ادھر اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ مدینہ کی بستی پہ بارش نہیں ہو رہی، ارد و نواح کی زمین کے اوپر بارش ہو رہی ہے۔ تو نماز استسقاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کی ضرورت بھی ہے کہ بارش ہونی چاہیے، پانی کی قلت ہے، مویشیوں کو ضرورت ہے، اناج ٹھیک طریقے سے پیداوار اس کی نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جماعت کے بعد سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم، چونکہ میں جانتا ہوں آپ ملازمین ہیں، مجھے وقت کا بھی خیال ہے کہ آپ لوگ آدھے گھنٹے کی بریک میں آتے ہیں، کچھ ملازمین مجھے بتاتے ہیں کہ اسی میں ہم نے کھانا بھی تناول کرنا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، واپس ٹائم پہ حاضری بھی لگوانا ہوتی ہے، تو ہم آخر میں جو درود و سلام پڑھتے ہیں اسی ٹائم کے اندر یہاں ہم انشاءاللہ نماز استسقاء پڑھیں گے، آپ کا وقت زائد نہیں لیں گے، اسی کے اندر رہتے ہوئے دعا بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ شامل ہوں گے۔ چلیں جنہوں نے انشاءاللہ کہی ہے میں یہی سمجھوں گا کہ بس یہ لوگ شامل ہو جائیں گے، کہا جب دعا میں شامل ہو نا نماز استسقاء میں اپنے ساتھ نیک بندہ بھی لے کے آؤ، اس کی برکت سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اس کی برکت سے ایک نبی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر اپنے دور میں اپنے لوگوں کو لے کے نماز استسقاء کرنے نکلے، جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی جسے ہم کہتے ہیں کیڑی، کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں نہیں پتہ، کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں،
اس چھوٹی سی کیڑیا کو دیکھا وقت کے پیغمبر نے. قرآن مجید کہتا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے یہ طاقت دی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سنتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے, جواب بھی دیتے تھے. تو چونٹی کو دیکھا وہ اپنا جسم الٹا کر اپنی ٹانگیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کر رہی ہے رب ذوالجلال بارش عطا فرما. وقت کے پیغمبر نے لوگوں سے کہا نماز دے استسقاء پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, واپس پلٹ آؤ. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے کیڑی کی دعا قبول فرما رہی ہے, اللہ بارش نازل فرما دے گا. تو کہا اپنے ساتھ نیک لوگوں کو بھی لے کے آؤ, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا وسیلہ بنا کے. ہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا تھے. حضور کے جانے کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی, دورے سیدنا فاروق اعظم تھا. آپ نے آپ کے چچا کو ساتھ لیا, کھلے میدان میں آ گئے. عرض کی رب ذوالجلال پہلے پہل ہم تیرے رسول کو وسیلہ بنا کے تیرے دربار میں عرض کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. اب وہ ہم میں نہیں رہے, اب ہم رسول اللہ کے ساتھ نسبتی آپ کے چچا کو لے کے آئے. اے رب ذوالجلال ان کے وسیلے سے بارش نازل فرما. صحابہ کہتے ہیں جب جب ہم نے حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا, اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی. تو اس سے پتہ یہ چلا نیک لوگوں کا دعا میں وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا صحابہ کی بولیے کیا ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, سنت ادا فرما لیں. وما علینا الا البلاغ.